جنرل صاحب آپ اس پر سمجھیں کہ جو خواہش تھی جس کے بارے میں کوشش بھی کی جا رہی تھی اور بڑی تیز کر دی انہوں نے غزہ کی جو پوری صورتحال ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ جو نیبرنگ کنٹریز تھی وہاں تک جو پورا معاملہ جب پہلے نہیں کر پائے تھے خواہشات بھی شامل تھا لیکن اس کی کہہ لیں کہ ایگزیکیوشن ہو گئی. کیا اس ایگریمنٹ کے بعد اس پر فل سٹاپ لگ گیا؟ جی دیکھیں ان کی خواہشات تو اپنی جگہ قائم رہیں گی. اسرائیل کو تو آپ نے ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیا ہے. انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی, نقشے جاری ہوئے جو امریکہ سے جاری ہوئے اور اس میں مدینہ منورہ تک ایریا شامل تھا. تو آئی ایم شور, میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا آرٹیکل جو کہ ویسٹرن امریکن رائٹر کا کسی کا لکھا ہوا تھا, جس میں اس نے کہا کہ اسرائیل کا جو ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے اور جتنی وائلیشنز اس نے کی اور جس طرح یہ بیہیو کیا ہے, اس سے امریکن ڈومیننس آف مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے بہت حد تک اور لوگوں کو تکیہ نہیں رہا. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ لوگ پینک میں ہیں. سیکنڈ ریالٹی یہ ہے کہ 21ویں صدی میں فائنانشل سینٹر آف گریوٹی گلوبل ویسٹ سے ایسٹ کو شفٹ کر رہا ہے اور یہ ابھی ٹرانزیشن میں ہے. سیکنڈلی جیو اسٹریٹجک ڈائنامکس جو ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں. تو ایسی صورت میں ابھی کولڈ وار کے بعد جو یونیپولر ورلڈ تھی اس کا سٹیٹس ایروڈ ہوا ہے, لیکن یونیپولر ورلڈ ابھی اس حد تک ختم نہیں ہوئی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف یہ جا تو رہا ہے, لیکن ملٹی پولر ورلڈ بھی وہ ابھی اس حد تک ایفیکٹو نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے. اس ٹرمائل کے اندر بہت سے کنٹریز اپنے آپ کو انسیف, اور اسپیشلی اسرائیل کے اس ایٹیچیوڈ کے بعد اور امریکہ کی اس کمزوری کے بعد اور ڈبل سپیک کے بعد, یعنی یہ کوشچن ڈزنٹ رائز کہ قطر کے اندر ان کی سب سے بڑی ریجنل بیس ہے جس میں 13,000 امریکن فوجی ہیں, وہاں ان کے ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے, اور اسرائیل جو ان کا بغل بچہ ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر دوا پہ اٹیک کرے گا, تو دیٹ ہیز ریئلی بروکن دیٹ کانفیڈنس جو تھا ان سٹیٹس کا, جی سی سی سٹیٹس کا ساریوں کا, وہ ختم ہوا ہے. تو دیٹ از وائی اسرائیل جو سعودی عربیہ اور پاکستان کا یہ معاہدہ ہوا ہے جو بہت بڑی بات ہے, اور اس کو آگے ہم نے چلانا ہے. اور اس کی جو ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بھی بات کو واضح کیا کہ یہ ہمارا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے یہ تو ہمارا انڈیا اسپیسیفک ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ انڈیا نے اس میں پہل کی تھی اور ہم اپنے اس کے. باقی جہاں تک سعودی عربیہ اور پاکستان کا تعلق ہے, سعودی عربیہ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ایک پروفیشنل ایکیومن ہے. پاکستان دنیا کے 145 آرمی میں سے جو ابھی ریٹنگ آئی ہے, جو گلوبل فائر پاور انڈیکس آیا ہے, اس کے مطابق 12ویں ہے سٹیج ان کی, 12واں. تو اور سعودی عربیہ کا 24th ہے یا اس سے بھی زیادہ. تو دس مینس کہ اس بیلنس کو ابھی کلیئر ہو جائے گا کہ پروفیشنل ایکومن, کمبیٹ وردینس, ٹریننگ, ڈاکٹرین کی انڈکشن وہ پاکستان کی طرف سے ہوگی. ایون ٹروپس کی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے, چونکہ ٹروپس تو ہمارے پہلے بھی وہاں سٹیشن رہے ہیں کئی کنٹونمنٹوں کے اندر, لیکن ان کی طرف سے فائنانشل انپٹ اور ٹیکنالوجی کے اندر. پھر سعودی عربیہ کے اندر ایک بھی ڈیفنس پروڈکشن کا ادارہ نہیں ہے, ٹوٹل ریلائنس ان کی باہر پہ ہے. پاکستان کین ہیلپ دیم ٹو اسٹیبلش ڈیفنس پروڈکشن یونٹس وہاں, تاکہ وہ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں.